شاہ جی شب معراج کے حوالے سے ہمارے ویوز کے لیے آج کچھ میٹھی میٹھی باتیں ہو جائیں. ماشاء اللہ عثمان بھائی، شب معراج جو ہے نا وہ اسلام میں ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ امپورٹنس کا ایک معاملہ ہے. بالکل. وہ واقعہ جو ہے نا وہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا کہہ لیں کہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. اور ان کی افضلیت پر ایک چیز دال ہے کہ جو معراج جسمانی اور روحانی دونوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی ان کے حصے میں آئی، وہ کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آ سکی. تو بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ باقی معجزے، درختوں کا اپنی جڑ سے اکھاڑ کر آ جانا، پتھروں کا مٹھی میں بول پڑنا، سورج کو پلٹ دینا، یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن دو معجزے ایسے ہیں جو حضور کے شایان شان ہیں. ایک تو قرآن کریم اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار جو ہے وہ جاگتی آنکھوں سے معراج شریف پر جو ہے نا وہ کروایا گیا. کیا سبحان اللہ. اچھا، اب اس واقعے میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، وہ ٹیکنیکل چیزیں بھی ہیں کہ وہ کیسے گیا، کیسے گئے، کیسے آئے، اور پھر وہ براق کا سارا معاملہ، پھر آگے رف سواری جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن اس میں سے کچھ چند ایک باتیں ہیں جو اپنے لمیٹڈ سے ٹائم میں ہم کو، آپ کو پتا کن حالات میں بلاگ بن رہا ہے، تو وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو عشق کے حوالے سے تھوڑا ذرا پہلو ہے. بالکل. دیکھیں معراج شریف جب ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں پر جبریل امین بھی جو ہے نا وہ فرماتے ہیں کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن حضور جو ہے نا پھر رف پھر آگے جو ہے نا تشریف لے گئے. ایک جگہ پر جا کر رف نے بھی جو ہے وہ جواب دے دیا. اچھا، پھر اس کے بعد ایک چیز ایسی آتی ہے جہاں پر رف بھی جواب دیتا ہے، پھر حضور اس سے آگے اس کو بقعہ نور یا وہ معاملہ تھا، وہاں پر جو ہے نا وہ گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کرایا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک افضلیت بخشی اور ایک شرف جو ہے وہ بخشا. سبحان اللہ. اچھا، پھر اس میں جو ہے وہ جنت دوزخ کی سیر بھی جو ہے وہ کروائی گئی. یہاں پر ایک چیز میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا کہ دوزخ کی جب سیر تھی تو حضور نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو تھے نا وہ پاکیزہ گوشت چھوڑ کر، ان کے سامنے رکھا ہوا تھا پاکیزہ گوشت بھی، وہ چھوڑ کر بدبودار اور کیڑے مکوڑے والا غلیظ قسم کا گوشت جو تھے وہ کھا رہے تھے. تو حضور نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں پاک دامن بیگمات بیویاں موجود ہیں، اور ان کو چھوڑ کر یہ باہر کی عورتوں کے پاس جاتے تھے. تو یہ کچھ معاملات. اچھا، پھر ایک اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ڈسکس کرنے والی ہے. جب نمازیں عطا کی گئیں، 50 نمازوں کا تحفہ ملا نا وہاں سے، تو جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ ملے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے آزما لیا، امت کو نہیں پڑھ سکے گی، جائیے تخفیف کروا کے لے گئے. پھر جاتے ہیں، پھر 5 ہوگی، 45 نہیں پڑے گی، پھر گئے، پھر آئے. تو یوں کرتے کرتے 9 بار 45 نمازیں جو ہے نا ان کو ایگزیمپٹ کر دیا گیا، 5 جو ہے نا وہ چھوڑ دی. لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 5 پڑھو گے ثواب 50 کا ہی دوں گا. اچھا، اب حضور اگر 10ویں دفعہ بھی جاتے تو وہ بھی جانی تھی. لیکن بس دیکھیں، مجھے اب شرم بھی آتی. پھر جو ہوں گے نا ہم سے محبت کرنے والے وہ پھر پوری ہی پڑیں گے. تو یہ ایک کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا حضور کو معراج کا معاملہ کیا. پھر جب حضور واپس آتے ہیں تو زنجیر ہل رہی ہے، بستر گرم کا گرم، اور پانی جو ہے وہ چونکہ وضو کیا تھا تو پانی وہیں پر بہہ رہا ہے. تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ایک عظیم معجزہ جو ہے وہ عطا فرمایا. اچھا، جب جبریل امین آپ کو لینے کے لیے آتے ہیں تو دیکھا کہ حضور چونکہ رات کا وقت تھا تو آرام فرما رہے تھے. تو اب جبریل نے پوچھا کہ میں یا اللہ کیسے ان کو جو ہے وہ بیدار کروں؟ تو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے تلووں پر رکھ. سبحان اللہ. اور جب وہ اس کی ٹھنڈک محسوس کریں گے تو وہ پھر وہ خود ہی بیدار ہو جائیں گے. اچھا، وہ پھر وہ بیدار ہو گئے. پھر بتایا کہ جی ایسے ایسے آج معاملہ. پھر وہ اچھا، پھر ایک اور چیز دیکھیں، جب آپ مسجد اقصیٰ میں تشریف لے گئے سب سے پہلے، تو وہاں پر جو ہے نا پھر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. سبحان اللہ. امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا پھر وہ لقب، ان کا ایک نام بھی جو ہے یہ. تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرما کر، اور پھر وہاں سے پھر سفر معراج ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے. تو ہمیں اس میں سے جو چیزیں کرنے والی ہیں، دیکھیں اس رات میں جو آ رہی ہے یہ رات شب معراج کی ہے، جب بھی یہ معاملہ ہو تو قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں، اور اپنے گھروں میں جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، مختلف بکس اس میں مل جاتی ہیں، وہ بکس لے کر یا کوئی ایسے بیانات لگا کر آپ ان کا ذکر اپنے بچوں کے ساتھ لازمی کریں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا موقع ہے، ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو کسی اور پیغمبر کے حصے میں نہیں آیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا ایک بہت ہی بچوں میں شوق اور ان کے اندر بیداری پیدا کرنے والی ایک چیز ہے، تاکہ وہ اس طرف آئیں اور مذہبی معاملات کو دیکھیں. تو یہ شب معراج کے حوالے سے کچھ موٹی موٹی سی باتیں تھیں. سر لا مکان سے طلب ہوئی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. کیا بات ہے. سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی،
ادا کرے. کوئی حد ہے سبحان ان کے عروج کی، صلو علیہ و آلہ.